وطر جو ہے وہ قیام اللیل کے ساتھ ادا کیا جاتا تھا، جو بھول جاتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دے گا، چونکہ قنوت نازلہ صحابہ کرام جب کرتے تھے تو ہاتھ اٹھا کر کرتے تھے، ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایک دفعہ رفع الیدین کرتے ہیں۔ مہینہ آ گیا رمضان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکیوں کا موسم بہار رمضان اپنے جوبن پر ہے، کہیں سحر و افطار کی رونقیں ہیں تو کہیں سیام، دن میں سیام اور راتوں کے قیام اور تلاوت قرآن۔ تو الحمدللہ یہ موسم اللہ کرے کہ ایسے ہی بار بار ہماری زندگی میں بار بار یہ آئے، صد شکر کہ پھر جیون میں رمضان مکرم آیا۔ آپ ہماری نشریات رسالہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں احکام و مسائل رمضان المبارک، اور اس کے ذیل میں آج ہم جو بات کرنے والے ہیں اس پروگرام میں وہ ہماری بات ہے، گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی قیام اللیل کے حوالے سے، اس کا ایک دوسرا پارٹ یعنی وطر جو ہے اس پہ ہماری بات چیت ابھی رہتی تھی، تشنہ کی واقعی تھی، تو سوچا کہ اس پہ انشاءاللہ ایک پروگرام مزید کریں گے۔ تو آج کے پروگرام ملاحظہ فرمائیے وطر کے معاملے میں، اور اسی طرح میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں فضیلت الشیخ جناب جاوید الحسن صدیقی، ڈائریکٹر دارالاندلس ریسرچ سینٹر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ ہمارا پچھلا پروگرام قیام اللیل کے حوالے سے آپ سے ہم نے خوب رہنمائی حاصل کی، اور آپ نے بہترین انداز میں ہماری رہنمائی کی، لکریم آپ کو سلامت رکھیے، جزاک خیر صاحب فرمائے۔ آج ہم پروگرام میں ناظرین کے لیے اور اپنی رہنمائی کے لیے میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں وطر کے حوالے سے، چونکہ وطر بھی قیام اللیل کا ایک حصہ ہے اور خاصا اہم ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ سوالات ایسے ہیں جو اس کے بارے میں توضیحات طلب ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں ذرا وضاحتیں ہو جائیں۔ تو اس پروگرام کی ابتدا میں وطر کے بارے میں سب سے پہلا سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں، عموماً لوگ بھی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وطر جو ہے کیا یہ فرض ہیں، سنت ہے، نفل ہے، سنت موقدہ ہے، یا اس کی کیا اہمیت اور حیثیت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوتر حق علی کل مسلم، وطر کا پڑھنا ہر مسلمان پر کا حق ہے، یعنی اس کے اوپر اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ وطر سنت مؤکدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھنے کے لیے تاکید کیا کرتے تھے، اور وطر کی پابندی کیا کرتے تھے، سفر کے اندر بھی، حضر کے اندر بھی۔ تو اس لیے یہ فرض نہیں ہے، سنت ہے، لیکن سنت مؤکدہ ہے، جس کے اوپر ایک ایسی سنت جس کے اوپر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے جس کو پڑھنے کے لیے، اس لیے اس کی جو شرعی طور پر حیثیت ہے سنت موقدہ کی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا دوسرا سوال یہ بھی بتا دیجیے، جیسا آپ نے فرمایا کہ سفر میں بھی، اب حالانکہ فرض نماز جو ہے وہ بھی سفر میں قصر کی صورت اختیار کر جاتی ہے، تو کیا وطر کو بھی ہم اس میں سفر میں یا قصر کی صورت میں اس کو قصر کر سکتے ہیں یا اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اصل میں وطر کا لفظی معنی ہوتا ہے طاق، جس کو انگلش میں اوڈ نمبر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ رات کی جو عبادت ہے اس کے آخر میں ادا کی جانے والی ایک رکعت ہوتی ہے، جو پچھلی جفت رکعتیں ہوتی ہیں ان سب کو طاق بنا دیتی ہے، اس لیے اس کو وطر کہتے ہیں۔ وطر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر سفر میں آپ ہوں تو پھر بھی آپ، چونکہ وطر جو ہے وہ ایک رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہ تتمہ ہوتا ہے پچھلی پڑھی جانے والی نوافل کا یا قیام اللیل کا، اس لیے آپ اس کو وطر جو ہے ایک بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 7 بھی، 9 بھی، لیکن اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ آپ 2 رکعتیں پڑھتے چلے جائیں، آخر میں جا کے ایک رکعت پڑھ لیں، تو گویا کہ آپ نے پچھلی ساری جتنی بھی آپ کی جفت نمازیں تھیں، جفت رکعات تھیں، آپ نے طاق کر دیا وطر ایک پڑھ کے۔ ساتھ یہ بھی فرما دیجئے کہ کیا یہ وطر قیام اللیل کا حصہ تو ہم عموماً مانتے ہی ہیں، کیا یہ نماز عشاء کا بھی حصہ ہے یا اس سے ہٹ کے قیام اللیل کا صرف حصہ ہے؟ یہ چونکہ اس کا تعلق نوافل سے ہے، اور اس کا وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک ہے۔ ٹھیک ہے۔ چونکہ عام طور پر وطر جو ہے وہ قیام اللیل کے ساتھ ادا کیا جاتا تھا، صحابہ کرام کے دور میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہ تھا، اور آج کل بھی بہت سے لوگ قیام اللیل کے ساتھ ہی وطر پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جس آدمی کو یقین ہو کہ وہ یقینی طور پر رات کو اٹھے گا اور قیام اللیل کرے گا اور اس کے ساتھ وطر بھی پڑھ لے گا، اس کے لیے تو ٹھیک ہے،
لیکن اس کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں اس کا وطر رہ نہ جائے اور اس کو وہ عشاء کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ وہ عشاء کے ساتھ پڑھ لے تاکہ یقینی نہیں ہے کہ وہ اٹھے گا، اٹھ کر پڑھے گا اور عشاء کی نماز کے جب دیگر نوافل پڑھتا ہے ان نوافل کے آخر میں وہ وطر بھی پڑھ لے۔ جن لوگوں کی تو روٹین ہوتی ہے پچھلی رات کو اٹھنے کی، عام دنوں میں رمضان میں تو خیر الحمدللہ اکثر لوگ جاگتے ہی ہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ تراویح کی صورت پہ بھی آخر میں وطر باجماعت بھی ملی جاتی ہے، لیکن جن لوگوں کی روٹین ہوتی ہے وہ پچھلی رات کو اٹھنے کی، ان کے لیے تو قدر آسان ہوتا ہے، لیکن جو کبھی کبھار پڑھتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ پھر وہ عشاء کے ساتھ ہی وہ پڑھ لے تاکہ رہ نہ جائے۔ عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک اس کا وقت ہے، کسی بھی حصے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ایک اور چیز میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وطر آخری نماز ہونی چاہیے؟ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ یہ جفت رکعات کو یہ طاق کر دیتا ہے آخر میں، تو کیا اس کے بعد بھی کوئی اور نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے وطر ادا کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اس لیے 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں وطر ادا کرنے کے بعد بھی نوافل کے طور پر۔ ٹھیک ہے، یعنی پڑھی جا سکتی ہیں، پڑھی جا سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے اندر وطر کے اندر قنوت یا دعائے وطر، اس کے بارے میں فرمائیے کہ کیا وہ بہت زیادہ ضروری ہے یا اہم ہے، یا اگر وہ رہ جاتی ہے، وہ فرض صورت کا کوئی بندہ نہیں پڑھ سکتا، بھول جاتا ہے، تو کیا اس کی وطر ہو جائیں گی؟ یا دعائے وطر جو عموماً پڑھی جاتی ہے قنوت؟ دعائے وطر کا حصہ ہے، اگر کوئی بھول جاتا ہے تو اس کے لیے تو یہ جو بھول جاتا ہے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دے گا، لیکن پڑھنا چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ دعائے وطر جو ہے وہ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر پڑھی جا سکتی ہے۔ مطلب کہ اگر کوئی بندہ ویسے بھول ہی گیا ہے، پڑھنا بھول گیا ہے عموماً، تو وہ یہ کہ وطر متاثر نہیں ہوں گے اس کے، وطر اس کا ہو جائے گا، وہ اس کا اجر و ثواب بھی مل جائے گا۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا، دعا کی بات ہو رہی ہے تو ساتھ یہ بھی فرما دیجئے کہ دعائے وطر کوئی مخصوص دعائیں ہیں یا کوئی بھی جملہ ادعیہ پڑھی جا سکتی ہیں؟ مخصوص دعا اس کے لیے ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، یہ دعا ہے، یہ آپ یاد کر لیں اور یہ ہر بندے کو یاد ہونی چاہیے۔ جس طرح دیگر نماز کی دعائیں ہم یاد کرتے ہیں تو وطر کی بھی یہ دعا ہے، اس کو بھی یاد کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی اور بھی مزید دعائیں اس میں شامل کی جا سکتی ہیں، اس کو ممانعت؟ ہاں، دعائیں شامل کی جا سکتی ہیں، چونکہ قنوت وطر جو ہے اس کی مشابہت ہے قنوت نازلہ کے ساتھ۔ قنوت نازلہ کے ساتھ، تو قنوت نازلہ جو ہے وہ اس کے اندر بہت سی دعائیں پڑھنے کی، دعائیں کرنے کی گنجائش ہے، اور اسی طرح وطر کی نماز کے اندر بھی دیگر دعائیں جو ہیں ان کو شامل کیا جا سکتا ہے جی، اور پڑھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دعا کی بات چل ہی رہی ہے تو ساتھ یہ بھی فرما دیجئے کہ دعا ہم وطر کی نماز کے دوران ہاتھ اٹھا کر، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اور بعض ہاتھ چھوڑ کر یا جس بھی پوزیشن میں وہ ہوتے ہیں وہیں پہ دعا جو ہے نا وہ پڑھ لیتے ہیں، تو کیا دعا کے لیے وطر میں ہاتھ اٹھانا ضروری ہے، یا اس کی کیا صحیح طور پہ اس کی کیا صورت ہے؟ ہاتھ اٹھا کر وطر کے اندر دعا کرنا مسنون ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، چونکہ قنوت نازلہ صحابہ کرام جب کرتے تھے تو ہاتھ اٹھا کر کرتے تھے جی، تو قنوت نازلہ کی دعا کا جو طریقہ ہے اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے وطر کے لیے جب دعا کی جائے، جس کو قنوت وطر کہتے ہیں، تو ہاتھ اٹھا کر دعا کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے عام طور پر جو رائج طریقے ہمارے ہاں ہیں، 2 طریقے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں جو رکوع سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد، اس کے بعد قرآن کی کوئی سورت پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایک دفعہ رفع الیدین کرتے ہیں، اس کے بعد یہ وطر کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ جو ہے یہ غیر مسنون طریقہ ہے، غیر مسنون ہے، ہاں، حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، یہ طریقہ احادیث سے ثابت ٹھیک ہے، نہیں رکوع سے قبل والا طریقہ، اس کے لیے کوئی ضعیف حدیث بھی بن کے نہیں ہے۔ اچھا، تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ رکوع کر لیں، رکوع کے بعد کی دعائیں پڑھنے کے بعد جی، ہاتھ اٹھا کر جو وطر کی دعا ہے وہ پڑھ لیں، اگر اس کے ساتھ آپ دیگر دعائیں بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ رکوع کے بعد ہی جو دعا کا طریقہ ہے، یعنی آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، تو یہ مسنون عمل ہے وطر میں۔ بعض احادیث کے اندر آتا ہے رکوع سے پہلے بھی پڑھنے کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر رفع الیدین کرنا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ بغیر ہاتھ اٹھائے
सूरत फातिहा पढ़ी है, उसके बाद कुरान की कोई सूरत कोई पढ़ने सूरत के या बाद कुछ हिस्सा पढ़ा है, उसके बाद आप ये जो वितर की दुआ है वो उसी हालत क़याम में आप खड़े हैं, हालत आपने सूरह फातिहा पढ़ी है, उसके बाद कुरान की कोई सूरत या कोई कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ा है, तो रुकू से जाने से कबल यहाँ, लेकिन यहाँ पे रफ़ दन करने की या हाथ उठाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे आप जो है वो बाज़ लोग हाथ उठा भी लेते हैं, ठीक है, चूँकि रुकू के बाद भी हाथ उठाने की सुन्नत है, हाथ उठाने जायज़ हैं, तो इसी पर क़यास करते हुए चूँकि ये भी दुआ है, ये भी वितर की दुआ है, गो रुकू से पहले है, तो यहाँ भी हाथ उठाए जा सकते हैं। लेकिन बेहतर सुन्नत तरीके पे अमल किया तरीका जो है जो वाज़ेह है, वो जो वाज़ेह है और जो सबसे ज़्यादा मुतदाविल है, ठीक है, वो क्या है, जो सबसे ज़्यादा राइज है कि रुकू के बाद आप वितर की दुआ करें, इसको कुनूते वितर कहते हैं, और उसके अंदर दीगर दुआएं भी आप पढ़ सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। आखिर में बस एक सवाल आपसे मज़ीद मैं करना चाहता हूँ कि वित्र पढ़ने का तरीका या उसकी रकात की तरतीब, यानी आपने फरमाया कि वित्र जो है ये जुफ्त रकात को ये ताक बना देता है, तो एक रकात भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन हमने ये भी देखा है और कई मतला पढ़ा भी है कि 3 रकात को एक साथ भी हम पढ़ते हैं, तो 3 रकात अगर हम एक साथ पढ़ते हैं तो उसमें दरमियान में तशहुद होगा या नहीं होगा, या इसका दुरुस्त तरीका क्या है? जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ी नमाज़ पढ़ने का तरीका बड़ी तफसील के साथ अपनी उम्मत को समझाया है, बताया है, और उनके सामने नमाज़ पढ़ के सिखाया उनको, इसी तरह वितर का तरीका भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है और अहादीस के अंदर ये तज़किरा मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है फ़सल्ला बिना बेसलास रकातिन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रकतें वितर की पढ़ी हमारे सामने, लम युसल्लिम इल्ला फ़ी आखिरहिन्ना। वो सहाबी बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में तशहुद किया और सबसे आखिरी रकत के अंदर ही तशहुद किया, और उसके बाद आपने सलाम फेर दिया। तो और एक और हदीस के अंदर मज़ीद सराहत के साथ आपने फरमाया ला तशब्बिहु बिसलातिल मग़रिब, मगरब की नमाज के साथ मुशाबे वितर की नमाज ना पढ़ो, ना करें। गोया कि जिस तरह हम मगरब की नमाज में 2 रकत के 2 बाद तशहुद करते हैं, पहली तशहुद करते हैं और उसके बाद खड़े हो जाते हैं, फिर आखिरी तशहुद होता है, आखिरी तशहुद के बाद सलाम फेरा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि सबसे आखिर में एक ही तशहुद आखिरी तशहुद होता था, उसके बाद आप सलाम फेर देते थे। ये माना है कि मगरब की नमाज के साथ वितर की नमाज की मुशाबहत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये इसमें हम तशहुद अगर 3 रकात इकट्ठी पढ़ते हैं तो आखिरी तशहुद एक ही तशहुद उसका होगा, एक तशहुद के साथ लगातार आप 3 रकात में आप खड़े हो जाते हैं, मतलब तीसरी रकात के लिए जब खड़े, लेकिन यहाँ पे फिर शेख साहब ये भी है, तीसरी रकात में जब आप खड़े होते हैं तो मगरिब में तो ऐसा होता है कि तीसरे रकात में जब आप खड़े होते हैं मगरिब की नमाज में, तो उसमें तो हम सूरह फातिहा के बाद कुछ नहीं पढ़ते और उसके बाद फिर रुकू की तरफ चले जाते हैं कुरान, तो क्या इस वितर में भी ऐसे ही करेंगे? देखिए वितर में तो बाकायदा तौर पर हदीस के अंदर ये तफसील भी मौजूद है कि आपने पहली रकत में कौन सी सूरत पढ़नी है, सूरत आला पढ़नी है, ठीक है, दूसरी में आपने कुल या अय्युहल काफिरून पढ़नी है, तीसरी में कुल हुवल्लाह पढ़नी है, तो इसका सराहत के साथ तज़किरा मौजूद है, मतलब तीनों इसलिए आप तिलावत कर सकते हैं। इनके अलावा दीगर सूरतों का भी तज़किरा मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्हाकुमुत तकासुर पढ़ी है, और दीगर सूरतों का भी तज़किरा मिलता है कि आपने वो सूरतें भी वितर के अंदर पढ़ी हैं, तो वो भी पढ़ी जा सकती है। ठीक है, जब हम सलाम फेर लेते हैं, कहा तो था कि आखिरी सवाल लेकिन साथ ही याद आ गया, चलो जब हम सलाम फेर लेते हैं अमूमन फ़र्ज़ नमाज के बाद हम कहते हैं अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो वितर के सलाम फेरने के बाद वितर के लिए मखसूस कलिमात है सुबहानल मालिकुल कुद्दूस 3 दफ़ा आपने पढ़ना है और 2 दफ़ा बुलंद आवाज़ के साथ, ठीक है, और आखिरी दफ़ा आहिस्ता आवाज़ के साथ पढ़ना सुबहानल मालिकुल कुद्दूस के अल्फाज आप ज़ुबान से अदा कर सकते हैं। इनका तज़किरा ख़ास तौर पर वितर की नमाज के बाद मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने मुलाहिज़ा किया, उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह पसंद आया होगा। अहकाम व मसाइल रमज़ान पे मबनी हमारा प्रोग्राम था और आज के प्रोग्राम में हमारी बातचीत हुई क़ियामुल लैल का दूसरा हिस्सा यानी वितर के बारे में। मेरी और आपकी रहनुमाई फरमा रहे थे फ़ज़ीलतुल शेख जावेद हसन सिद्दीकी साहब। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपके साथ अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान जाफ़र तैयार को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।